السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال يسألونك ماذا أحل لهم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں چھٹا پارہ آپ نے سنا ہے. اس 6ویں پارے میں ایک نیا سورہ شروع ہوا، سورۃ المائدہ. عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے وقت بچھاتے ہیں دسترخوان، اسے عربی زبان میں مائدہ بولتے ہیں. تو یہ سورہ کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر کیا جو بنو اسرائیل میں ہے. بنو اسرائیل کے اندر بنو اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص دسترخوان ہونا. تو اسی کا ذکر یہ سورہ میں ہے، اس وجہ سے یہ سورہ کا نام جو ہے مائدہ دسترخوان رکھا گیا. ایک دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے. یعنی ایک مسلمان کے دسترخوان پر کون سی چیزیں کھانے کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، حلال ہے، اور کون سی چیزیں نہیں رکھنا ہے، حرام ہے. تو اس کا ذکر بھی یہ سورہ کے اندر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دسترخوان پر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. تو اسی حساب سے سورہ کا نام مائدہ ہے. مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے. یہ سورہ کی جو آیت میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم. اے نبی، یہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں ماذا احل لهم کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کھانے پینے میں جو جانور ہے وہ کیا حلال ہے. آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ چیزیں کہہ کر یہاں پر ایک اچھے انداز میں بات کی کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تعلیمات دی. جیسے مثال کے طور پر شکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کے اندر بتایا. آپ آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ. آیت لمبی ہے، آپ شروع کی آیتیں پڑھیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، 4، 5. یہ آیتوں میں آپ کو اور بھی باتیں بتائی گئی ہیں. تو جو بات اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ شکار کا ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی شکار کے لیے جانور کا استعمال کرتا ہے، جیسے شکاری کتے کا استعمال کرتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہوگا. یہ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث سمجھنا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مدینے میں جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے اپنا ایک سوال کیا. سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک شکاری کتا ہے جسے میں شکار کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو میں اس کو شکار کے لیے اگر بھیجوں اور وہ جا کر کسی جانور کو حلال کرے، یعنی کہ کسی جانور کو پکڑ لے، تو میرے لیے اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں بتائی. پہلی شرط یہ بتائی کہ وہ کلب معلم ہو. کلب معلم کا معنی کہ وہ کتے کو ٹریننگ دی جائے شکار کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ ہر ملے ہوئے کتے کو آپ چھوڑ دیے شکار کرنے کے لیے، نہیں، باقاعدہ آپ کو بھی معلوم ہے ٹریننگ دی جاتی ہے. شکاری کتے الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلی کے کتے نہیں ہوتے. تو یہ شکاری کتے الگ ہیں، تو ان کے لیے تعلیم ہے کہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ رکھی گئی
کہ آپ ان کو بھیجتے وقت یعنی شکار کے لیے جب آپ چھوڑیں ڈھیل دیں تو اس وقت بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں، تاکہ وہ جا کر جب حملہ کرے گا تو آپ کے لیے اس کا کھانا حلال بسم اللہ کی بنیاد پہ ہو۔ یہ دوسری شرط رکھی گئی۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ وہ جب جا کر دوسرے جانور کا شکار کرے تو وہ صرف پکڑے، یا پھر اگر اس کو مار بھی دیتا ہے تو وہ خود اس کو نہ کھائے۔ وہ خود اگر کھاتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو ٹریننگ سیدھا نہیں دی گئی ہے۔ اگر ٹریننگ سیدھا دیں گے تو شکاری کتا کیا کرے گا؟ شکار کرے گا، چھوڑ دے گا۔ یہ ہمارے گلی کے کتے ہوتے ہیں، سب کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو شکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 شرطیں رکھی کہ آپ کلب معلم ہو، ٹریننگ دیا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جب حملہ کرے تو وہ حملہ کر کے چھوڑ دے، اس کو نہ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 شرطوں کے ساتھ کہا کہ اگر 3 شرطیں ہیں تو تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر شکاری کتا جو ہے اگر کسی جانور کو مارتا ہے، اگر وہ زندہ ہے، حملہ کرنے کے بعد اگر زندہ ہے تو آپ اسے ذبح کریں گے۔ اگر مر گیا ہے پھر بھی آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ آپ نے چھوڑتے وقت ہی بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اب تک جو حدیث آپ سنیں یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 1929۔ یہ حضرت عدی، یہ صحابی کا اللہ کے نبی سے سوال کرنا، اللہ کے نبی کے جواب میں یہ پورا ڈسکشن جو ہے آپ کو اس حدیث میں پورا مل جائے گا ایک ساتھ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان شکار کے لیے اس جانور کا استعمال کر سکتا ہے، شوق کے لیے نہیں۔ شوق کے لیے اگر کوئی آدمی گھر میں کتے پالتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے۔ شکاری کتے وہ الگ بات ہے۔ ہاں، یہ آج ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے، رواج نہیں، لوگ بہت کم کیا نہیں ہے جو لوگ پالتے ہیں وہ شوق کے لیے پالتے ہیں۔ تو شوق کے لیے، وہ فیشن کے لیے، وہ کتے کے ساتھ رسی پکڑ کے چلنے کے لیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے دین میں کہ آپ شوق کی خاطر کتے پالیں۔ تو شکار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے بارے میں یہ سورہ کی یہ 3 آیتوں میں اللہ نے بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک حلال جانور ہمارے لیے کب حلال ہوتا ہے مختصر طور پہ آپ کو چند باتیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس لوگ جانور استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے بھی، یا پھر رواج ہے باہر جاتے ہیں ہوٹلوں میں ادھر ادھر کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں ہوٹلوں میں کیسا کھانا دیا جاتا ہے، یعنی کس جانور کا گوشت ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے، حلال ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چاہے مرغی ہو، بکرا ہو یا بیف ہو، کچھ بھی ہو، مٹن ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے چند کنڈیشنز بتائے گئے ہیں۔ اسلام کے اندر آپ اگر گوشت استعمال کرنا چاہتے ہیں، گوشت کھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت ساری شرطیں ہیں۔ یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے، میں اگر شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو 3 باتیں آپ کو سمجھنا ہے۔ کسی بھی جانور کا گوشت کھانے کے لیے ہمارے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو، وہ جانور حلال ہو۔ حلال جانور کا گوشت ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال جانور کیا ہے سب معلوم ہے، حرام جانوروں کے علاوہ جتنے ہیں حلال جانور ہیں۔ آپ کو اونٹ آتے ہیں، بکرے آتے ہیں، گائے آتے ہیں، مرغی آتی ہے، مچھلی آتی ہے، تو ایسے جو بھی جانور حلال ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ جس جانور کا گوشت کھانا چاہتے ہیں وہ جانور حلال ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی ہے جو شاید ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم۔ سمجھ رہے ہیں آپ ترجمہ؟
وطعام الذین، ان لوگوں کا کھانا، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتاب ان پہ اتاری گئی، یعنی کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ایک تو مسلمان کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ تو حلال ہے پکا، لیکن قرآن کے اندر ایک بات کیا بتائی گئی کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ آیت جس زمانے میں نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، بس فرق کیا تھا، وہ نبی الگ کرتے تھے، نبی کو جو ہے الگ کرتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اور کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پیغمبر کی طرف ایمان لانے کی دعوت ان کو دی گئی۔ مسئلہ سمجھ رہے سب؟ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھیے تھوڑا سا اس کو، اس لیے کہ یہ یعنی ہمارے آج ہندوستان کے اندر یہ جو سسٹم ہے ہوٹلوں کا، اس میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بہت حساس مسئلہ ہے۔ آپ کے لیے حلال کب ہے، حرام کب ہے، جاننا ضروری ہے۔ بنا جانے آپ جا کے ایسا ہی کھا لیں گے تو حلال پھنس جائیں گے آپ۔ تو جو اہل کتاب ہے یعنی یہودی اور عیسائی، اگر وہ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو حلال تھا اس زمانے میں جو یہودی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہودی اللہ کے خلاف میں نہیں تھے، اللہ کو 100% نکال کے رکھ دیتے تھے، ایسا نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی الگ تھے، لیکن علم والوں نے، اہل علم نے یہاں ایک بات یہ بیان کی ہے، آج کے زمانے کے جو یہودی اور عیسائی ہیں ان میں سے کئی لوگ، کئی یہودی اور کرسچنز ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ حکم آج کے ان یہودیوں عیسائیوں پر ہرگز بھی فٹ نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، نبی میں فرق کرتے تھے۔ آج کے یہودی ایسے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، تو آج کے جو یہودی اور عیسائی اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ایک دوسری کنڈیشن ہے کہ جو جانور آپ کھانا چاہتے ہیں اس جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ تیسری بڑی اہم شرط کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لیے وہ ہے جانور کو ذبح کرنے کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جانور کو ذبح کرنے کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مطلب کیا ہے، آج دنیا کے اندر بھی لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں آپ کو فرق کیسا کرنا ہے، بعض لوگ ہم بلی دیتے، بلی بولے تو کیسا، جانور کو کھڑا کرے اور ادھر سے مارے، ادھر سے گردن کی طرف سے، تو گردن کی طرف سے جانور کو کاٹنا حرام ہے۔ جانور کو کہاں سے کاٹتے ہیں، گلے کے پاس سے، فرق سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں سے یعنی گلے کے پاس سے لٹا کر کے سلا کے یہ گلے کو جو رگ ہے، اصل رگ، شہ رگ، اس کو کاٹنا، اسی سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر آپ بکرے کو کھڑا کر کے ماریں گے، بسم اللہ بول کے بھی مارے تو حلال اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ جانور کو جس طریقے سے ذبح کرنا ہے وہ ذبح نہیں کریں۔ اسلام کے اور غیروں کے سسٹم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام جب جانور کو ذبح کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کا بھی ڈھنگ سکھایا، ایسا نہیں کہ آپ جانور کو بے رحم طور پہ آپ قتل کرو۔ آپ دیکھیں گے آج جو لوگ مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، خود ان کے دھرم کے اندر، ان کی مندروں میں، ان کی جگہوں میں جانوروں کو باندھ کر کے تلوار لے کے، بڑے بڑے تلواروں سے ایک دم گردن اڑا دی جاتی ہے اور شوق مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے لیے بہت بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اسلام کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو لٹائیں، لٹا کر کے ذبح کریں۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی یہ بھی تعلیم دیے کہ آپ جب جانور کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں، بولے کہ جہاں جانور ذبح کرنا ہے وہیں لٹاؤ، کہیں لٹا کے وہاں سے گھسیٹ کے لانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی منع کرے۔ جانور کے جذبات کا بھی اللہ کے نبی نے اتنا خیال رکھا کہ ایک جانور کو ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو
سامنے نہیں رکھنے کا حکم دیا. کتنی اچھی تعلیم ہے. کیا ایسی تعلیم دنیا کے کسی دھرم نے دی ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے. یہ مذہب اسلام ہی ہے جو آپ کو اتنا پاکیزہ اور اچھا طریقہ بتاتا ہے کہ جانور کو جس طریقے سے ذبح کرنا ہے اسی طریقے سے ذبح کرنا ہے. تو جس طریقے سے مطلب ہے یہ ایک طریقہ. دوسری بات ہے بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. دلیل سورہ انعام آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ اس جانور کو نہ کھاؤ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو اس جانور کو نہ کھاؤ. تو ایسا جانور ہمارے لیے حلال نہیں، تو بسم اللہ پڑھنا بھی یہ بھی اسی شرطوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جانور کو آپ اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا گوشت تو یہ بھی شرط ہے. یہ 3 شرطوں میں سے آتے ہیں. یعنی تیسری جو شرط ہے نا کہ جانور کو ذبح کرنے کے طریقے سے ذبح کرنا، تو اسی میں یہ باتیں ہیں. اور ایک اور بات کیا ہے کہ جانور کو آپ جس جگہ ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ بھی کوئی الگ جگہ نہ ہو، یعنی شرک کی، بت پرستی کی، بدعتوں کی جگہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث رکھتا ہوں، سنیے. سنن ابو داؤد میں امام احمد مسند احمد میں حدیث نقل کرے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. صحابی آ کے کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، میں پہلے نظر مان لیا تھا، منت مانا تھا کہ میں ایک بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کروں فلاں جگہ پر. انہوں نے نام لیا بوانا جو ہے جگہ کا نام ہے. تو وہاں وہ صحابی جانور ذبح کرنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے منت مانگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے سوال کیا. پہلا سوال کیا ہے؟ هل فيها عيد من اعيادهم کہ جس جگہ تم جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہو کیا وہاں کوئی مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا ہے؟ عرس. میلہ بولے تو کسے بولتے ہیں؟ عرس بولے تو معلوم آپ کو عرس لگتا ہے. کہ اللہ کے نبی پوچھے یعنی کہ وہاں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر شرک بدعت کے ایسے کام کرتے اس جگہ پوچھے. صحابی بولے کہ نہیں اللہ کے نبی اس جگہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. پھر اللہ کے نبی پوچھے هل فيها وثن يعبد کیا اس جگہ پر کوئی بت رکھا گیا ہے کہ لوگ آ کے اس بت کی پوجا کرنے کے لیے اس جگہ پر آتے ہوں؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ایسی بھی کوئی بات ہے نہیں ہے. نہ اس جگہ پر کوئی بت ہے نہ اس جگہ کوئی عرس میلہ لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب صحابی کو حکم دیا اوفی بنذرک کہ جاؤ جا کے اپنی نظر کو پورا کرو. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جانور حلال ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ جگہ بھی پاکیزی ہونا. درگاہ کے پاس جا کے کرے تو حلال ہوتے نہیں. کیسا لوگ بڑے بڑے کانسے اٹھا کے لے کے آتے دینا نہیں ہمیں بسم اللہ بول کے جانور ذبح کریں. تو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی کیوں پوچھے کہ وہاں کوئی عرس لگتا ہے کیا، وہاں کوئی بت ہے کیا جن کی عبادت لوگ کرنے کے لیے آتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جانور اللہ کے نام پہ ہی ذبح کریں. لیکن اگر جگہ اچھی نہیں ہے، درگاہوں کے پاس ذبح کر رہے ہیں، آپ درگاہ کے پاس اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کریں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. انسان اگر آپ کو حلال کرنا ہی آپ جہاں بھی چاہے حلال کرو. پوری زمین ہے، پوری زمین حلال. وہ جگہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ صاحب سے بڑی محبت ہے، وہ صاحب کے واسطے آپ منت مانگے تھے ان کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ یہ بسم اللہ بولے بھی لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ وہ جگہ وہاں بلی چڑھانا، وہ خون لینا تبھی حلال ہو. تو یہ غلط ہے. آج مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں، خاص کر کے آپ دیکھیں گے عورتوں کو کہ چلے گئے عرسوں کے پاس، درگاہوں کے پاس جا کے بکرے کاٹ کے کھا کے پی کے آرام سے آتے ہیں. کس نے آپ کو حلال بنایا؟ تو بالکل حلال نہیں ہے. جانور حلال ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور شرط یہ بھی رکھی گئی جانور حلال ہونے کے لیے، بسم اللہ بولنے کے ساتھ آپ جانور ذبح کریں
تو اس کا خون کو چھوڑ دینا ہے، کاٹنے کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون کو چھوڑ دینا ہے، ایسے ہی بند کر کے رکھنا یا اس کو اٹھا کے رکھنا۔ خون، جانور کا جو خون ہوتا ہے کاٹنے کے بعد وہ خون حلال نہیں، وہ خون کو بہا دینا چاہیے، ویسے ہی بہا دینا چاہیے۔ تو جانور حلال ہونے کے لیے یہ 3 کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور مرتبہ سناتا ہوں، سمجھیے۔ کسی بھی جانور کھانے کے لیے، چاہے آپ جانور ذبح کر کے گھر میں کھائیں یا ہوٹلوں میں کھائیں، شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو، جانور حلال ہو، حرام جانور نہ ہو۔ یعنی حرام جانوروں کی جتنی قسمیں ہیں، شیر وغیرہ سب جو بھی حرام میں آتے ہیں، تو ویسے حرام جانور نہ ہو۔ دوسرا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ تیسرا، جانور کو ذبح کرنے کے طریقے سے ذبح کرے ہوں، بسم اللہ پڑھ کر، جگہ اچھی ہو تو اس کو تکلیف نہ دے کر کے، یعنی کہ بلی کے طور پہ مارا نہ جائے، لٹا کے ذبح کیا جائے۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں، اسی پر جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کنڈیشنوں کے علاوہ ایک آخری بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جس جگہ سے گوشت لیتے ہوں قصائی کے پاس سے، تو وہ کس طریقے سے ذبح کرتا ہے، کیا جانور ہے، تحقیق کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس ملا اس کے پاس چلے گئے، جو سستے میں دیا اس کے پاس چلے گئے، نہیں۔ یہ سستے کے پیچھے پڑیں گے تو گائے کے نام پہ آپ کو بھینس کھلا دیں گے، گائے کے نام کو آپ کھلگے کھلا دیں گے، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں بول کے، اور قصائی کہاں سے ذبح کرتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس گوشت آئے یا آپ کھانے کے لیے جائیں کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ پر، تو آپ کو معلوم نہیں کہ وہ گوشت کیسا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ حکم کے بارے میں ایک حدیث ہم کو جواب دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، ان قوما، اے اللہ کے نبی، بعض لوگ ہمارے پاس کھانا گوشت لا کر کے دیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے اذکر اسم اللہ ام لا، ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے یعنی ہم کو نہیں معلوم ہوتا، لوگ لا کے دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَمُّوهُ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ، اے عائشہ تم خود اس پہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں ہے تو تم خود اس پہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی، یہ ہر بار نہیں ہے، کہ آپ کو کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ حکم ہے۔ اگر آپ کو پکا معلوم ہے کہ کوئی کافر ذبح کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے تب نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، یہ بسم اللہ پڑھتے کب ہے؟ تب کوئی مسلمان ہے یا پھر اہل کتاب ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہے، خاص کر کے ہندوستان کے اندر چکن وغیرہ لیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے فنکشنوں کے ٹائم پہ ہم دیکھے ہیں یہ چکن والے جو ہے وہ حال کرتے ہیں مرغیوں کا، پکڑے مارے پکڑے مارے پکڑے مارے، بسم اللہ نہیں، جانور ذبح کرنے کا طریقہ نہیں، منڈی الگ رکھ دی ہے، ایک مار مارے پوری منڈی الگ، یہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی منڈی کاٹ کے پورا باڈی سے الگ نہیں کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے، صرف جانور کو گلا کتنا کاٹنا ہے، پورا جڑ سے نکالنے دینا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ فنکشنوں کے ٹائم پہ دے دیتے ہیں 100-200 مرغیوں کا آرڈر، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے معلوم ہی نہیں، اندر مار پورا ختم، مار بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ یہ کسی ایک پہ پڑھے تو الگ بات ہے، ایک پہ پڑھنے کا نہیں ہے، ہر جانور پہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ بول کے پورے کمیلے میں گھس کے پورے بیگن کو ختم کر دیا تو حلال ہو جاتے ہیں، تو نہیں، ہر جانور کے وقت آپ کو نیت ہونا اور اس کے موقع پر بسم اللہ بھی بولنا ہے۔ تو یہ
یہ جو مسائل آپ کے سامنے رکھا ہوں، وقت مختصر ہے، میں وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا ہے، آپ جا کے آرام کرنا، پھر شہری میں اٹھنا، عورتیں بھی آتی ہیں، تو وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ آپ اگر اس سلسلے میں کوئی مسائل ہیں، سوالات ہیں، تو آپ الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن معلوم کیجئے ہندوستان کے اندر خاص کر کے آنے والے دنوں میں جانوروں کے حلال کے سلسلے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹکا کے اندر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا حلال کو اٹھا کے، تو اس لیے حلال کو آپ جانیں، حلال کو سمجھیں، جس کے پاس ملا اس کے پاس جائیں، جس قصے کے پاس گئے اس کے پاس سے لیے، جس ہوٹل میں گئے کھانا شروع کر دیے بیف مٹن وغیرہ سب، تو یہ نہیں، درست نہیں ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ اگرچہ کے پیسے دے کے کھائیں، لیکن آپ کو جاننا ہے کہ وہ کیا کھلا رہا ہے، زندہ کھلا رہا ہے، مردہ کھلا رہا ہے، مرے سے مرغیاں بھی کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے، تو آپ کو جاننا ہے کہ جانور حلال ہے کہ نہیں۔ مردار حرام ہے، آپ کے لیے مردار حرام ہے سوائے مچھلی کے۔ تو یہ حلال کے سلسلے میں، حرام کے سلسلے میں اسلام کھانے پینے میں، گوشت میں جو حلال کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھانے پینے کے مسائل میں حلال و حرام کو مکمل طور پر فالو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، یہ 3 کنڈیشنوں کے ساتھ انہی جانوروں کو استعمال کرنے، انہی کا گوشت استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہمیں مسئلہ معلوم نہ ہو، تحقیق کرنے، معلومات کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے، حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ رکھوالی کے لیے زیادہ ہے، کھیت کی رکھوالی کے لیے زیادہ ہے جی، کھیت گھر میں بن سکتے ہیں نہیں، وہ چھوٹ ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے، لیکن نیت وہی ہونا، ملاوٹ نہیں ہونا پھر بعد میں۔ آپ اس کے لیے بلکہ شوق کے لیے پال رہے ہیں تو صحیح وہ اصل پھنسایا نہیں، گوشت کاٹتے ہیں۔